بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی آدمی نے کتنی اچھی بات لکھی کہ ایسی محفل جس میں مصطفیٰ کریم سے کے علاوہ کسی کا اور ذکر زیادہ ہو تو وہاں سے اٹھ جایا کرو، کہ وہ مجلس، وہ محفل مصطفیٰ کریم کے لیے نہیں ہے۔ ہماری کتنی محفلیں ہوتی ہوں گی جن میں کسی اور کا ذکر ہوتا ہوگا۔ سیاستدانوں کی بات نہ کریں، دنیا داروں کی بات نہ کریں، وہ نعرے ماریں گے تو اپنے فاسق فاجر حکمرانوں کے ماریں گے، اپنے لیڈروں کے ماریں گے، ان کے لیے لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، ان کے لیے پیسہ بھی خرچ کریں گے، وقت بھی خرچ کریں گے، سب کچھ خرچ کریں گے۔ بات ان کی ہو رہی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ ہے، ان کی محبت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی حدیث ہے، ان کی نعتیں ہیں، ان کا طریقہ۔ اگر وہ بھی کسی جگہ ایسے اکٹھے ہوں اور نبی کریم کے علاوہ کسی اور کا ذکر زیادہ کریں تو ایسی محفل سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ وہ محفل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ محفل وہ جو کریم آقا کے لیے ہو، محفل وہ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے محبوب کے، اللہ کے بندوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے ضرور، لیکن پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ سے، پھر پوری محفل میں چاہے کسی کا عرس ہو، چاہے کسی کی محفل ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، ذکر زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ تو یہ محبت ہے نا، محبت تنگ کرتی ہے، محبت مجبور کر دیتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بھی سوچے محبوب کے بارے میں سوچے، وہ جب بھی بات کرے محبوب کی بات کرے۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ ایک انگوٹھے چومنا، یہ ایک اصل میں انسان کے دل سے نکلتا ہے، یا اللہ میرے ہونٹوں سے تیرے محبوب کا نام نکلا ہے تو میں انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا رہا ہوں۔ ان انگوٹھوں کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھوں سے، ان پوروں کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں سے، ان ہاتھوں کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کبھی ملا دینا۔ جیسے یہاں سے نام نکل کے یہ مبارک ہو گئے، ہاتھ سے ہاتھ ملیں گے وہ مبارک ہو جائیں گے۔ یا اللہ میں آنکھوں پہ رکھ رہا ہوں، ان آنکھوں کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرا دینا۔ کوئی کہے نا اس کی دلیل نہیں، دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرا محبوب ہے، میں اپنے انگوٹھے میرے ہیں، محبوب میرا ہے، ہونٹ میرے ہیں، آنکھیں میری ہیں۔ بھئی میں محبت سے جی نہیں، دین میں اضافہ نہیں۔ بھئی آپ دین کی بات رہنے دین اپنی جگہ ہے، اس کی دلائل ہیں، لیکن ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ علماء جانے دلائل، مجھے تو یہ ہے کہ میرے محبوب ہیں، میرے ہونٹ ہیں، میرے انگوٹھے ہیں، میری آنکھیں ہیں، میں چوموں گا۔ میں کپڑے پہنتا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھتا میں کیسے پہنوں۔ میں گھر بناتا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھتا میں کیسے بناؤں۔ میں کھانا کھاتا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھتا کیسے کھانا کھاؤں۔ میں رشتہ داری کرتا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ رشتہ داری کیسے کروں۔ اور جب میرے محبوب، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، تو میں آپ سے پوچھ کے کیسے چوموں گا؟ میرے محبوب ہیں، میرے ہونٹ ہیں، ان سے نام نکلا ہے، مجھے یہ ہونٹ اتنے پیارے لگے، میں نے اپنے انگوٹھوں کو یہاں سے رکھ کے کانوں پہ، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اور میں یہ تصور کر رہا ہوں یا اللہ۔ اور جیسے علماء نے کہا بھی کہ جب مصطفیٰ کریم کا نام آئے تو چوم کے کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ میں تو کہتا ہوں یوں کہنا چاہیے قرۃ عینی و قلبی و جسدی و قبری یا رسول اللہ۔ جب بھی آپ انگوٹھے چومیں، مصطفیٰ کریم کا نام لیں تو آنکھوں پہ رکھ کے کہیں قرۃ عینی و قلبی و جسدی و قبری بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، میری آنکھوں کے، میرے دل کے، میرے جسم کے، میری قبر کی سب روشنی آپ ہیں، نور آپ ہیں۔ تو یہ محبت ہے جو ان کے ساتھ کرتا ہے تو ان کا ذکر کرتا ہے۔ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اور صحابہ سے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، واقعی بہت پڑھتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن بہت پڑھتے تھے، واقعی بہت پڑھتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ جہاد بہت کرتے، واقعی بہت کرتے تھے۔ ہر جہاد مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیا، پھر کتنے ان میں شہید ہوئے۔ یہ ساری باتیں بھی محبت کرنے کے لائق ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اور بھی مجاہد بہت ہیں، اور بھی نمازی بہت ہیں، اور بھی حاجی بہت ہیں، اور بھی جو ہیں نیک بہت ہیں، لیکن ہم تو پیار اس لیے کر رہے ہیں، وہ نمازیں ان کی، وہ روزے ان کے، وہ حج ان کے، وہ جہاد ان کے، وہ صدقات و خیرات ان کے۔ ہم تو محبت کر رہے ہیں کہ یہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ان سے محبت کی ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر چونکہ ان سے محبت کرنے والے جو بعد میں آئے، خیر القرونی کرنی والذین ثم یلونہم، سب سے بہتر، وہ فرمایا میرا دور، سب سے بہتر لوگ بھی وہی ہوں گے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ثم الذین یلون، پھر ان کے ساتھ جو ملے تابعین، ثم الذین یلون، پھر ان کے ساتھ جو ملے تبع تابعین، پھر آہستہ آہستہ ملتے 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 یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک برکت ہے، ہاتھوں کی برکت۔ قرآن کریم میں آتا نا
फ़काना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था। वो हज़रत सैयदना खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा है, तो उन्होंने गिरती दीवार को सीधा किया तो हज़रत मूसा ने कहा ये क्यों कहा, फ़काना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था। अब बाप 7वीं पुश्त में था, अगर बनी इसराइल के आदमी 7वीं पुश्त तक उनकी वो चलती है, तो जिससे मुस्तफ़ा जो उनके अहले बैत हैं, क्या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात उनके अहले बैत में आज तक बल्कि क़यामत तक नहीं चलेंगी। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं चलेंगी भाई? वो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, तो उनकी नस्ल में वो चीज़ें चलेंगी। वो सहाबा हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनमें उनकी जो है वो चलेगी मोहब्बत। इसी तरीके से ये जो बैत का सिलसिला है, तो उनके हाथ मुस्तफ़ा से मिले, फिर आने वालों ने जो उनके हाथों में हाथ दिए, तो वो बरकत मुस्तफ़ा करीम की उनके हाथों में थी, फिर आगे उन आने वालों के हाथों में, फिर उनके बाद आने वालों के हाथों में, फिर उनके बाद आने वालों के हाथ। वो इतनी बरकत है करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि क़यामत तक वो जो मिला था हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ करते 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 क़यामत तक वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत जो है वो इन औलिया के हाथों में है। जब भी आप देखें हाथों में हाथ आदमी देता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो क्या वो जो पीर है उसकी बरकत, उसकी भी बरकत होगी, लेकिन ये बरकत हकीकत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मस करने की बरकत है। हज़रत साबित बुनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये बहुत बड़े शागिर्द हैं, तो इनसे मिले हज़रत सीना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, आपने आका करीम को देखा? पता है देखा है। मोहब्बत से आदमी चाहता है किसी न किसी तरीके से मेरे महबूब का ज़िक्र हो। तो कहा आपने महबूब करीम को देखा? हाँ हाँ मैंने देखा। हाँ इन्हीं आँखों से देखा? हाँ इन्हीं आँखों से देखा। ज़रा मुझे इन आँखों का बोसा लेने दे जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा। अल्लाह आपने मुस्तफ़ा करीम से हाथ मिलाया था? हाँ 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 मिलाया था। यही हाथ मिलाए थे? अरे भाई और कौन से हाथ हैं? यही हाथ मिलाए होंगे ना। लेकिन देखिए मोहब्बत, यही हाथ है? हाँ हाँ यही, ज़रा मुझे इनका बोसा ले लेने दीजिए। तो वो जो जानते हैं उनको तो पता है ना भाई हाथ से हाथ मिले, कितनी बार धुले होंगे क्या कुछ, लेकिन उनको पता था जो मुस्तफ़ा से मस हो गया, ये पानी के धुलने से वो बरकतें नहीं धुलेंगी, ये हाथ बदलने से वो बरकतें, जो मिल गया आगे मिलते 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 क़यामत तक जितने हाथ मिलेंगे सब में वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें चलेंगी। तो वो जो लोग सहाबा के बाद है मुहाजिरीन, मुहाजिरीन के बाद अंसार, अंसार के बाद दीगर सहाबा, दीगर सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबा ताबीन, फिर उसके बाद इत्तबा ताबीन के बाद जितने औलिया, जितने मोमिन, जितने आज तक क़यामत तक जो आते हैं, वो ये एक सर्टिफिकेट दे दिया रब्बे करीम ने, एक जो है शनाख्ती कार्ड दे दिया, ID कार्ड दे दिया रब्बे करीम ने कि सुनो जो पहलों पे रहमत करते हों, जो पहलों पे जो है दुआएं मांगते हों, जो पहलों को नेक कहते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत को कुर्बे क़यामत की एक ये भी निशानी है कि बाद में आने वाले पहलों पे लानतें करेंगे। ये आजकल आम होता जा रहा है बदअकीदा लोगों की वजह से, उनके साथ मिलने की वजह से ना, चूँकि वो उठते लानत पे हैं, सोते लानत पे हैं, उनकी ज़ुबानों पे कभी इतना ज़िक्र अहले बैत नहीं जितनी लानतें सहाबा पे होती हैं, औलिया पे होती हैं। कई आप ऐसे लोग देखेंगे उनकी ज़िंदगियाँ ही मुतकद्दमीन और असलाफ पे लानत और उनको बुरा भला कहते गुजर जाती हैं। तो देखना ये है कि जो उठते भी उनका ज़िक्र करें, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, उनके सहाबा का, औलिया का। फरमाया ये उनके लिए एक ID कार्ड दे दिया गया कि तुम्हें पहचानना हो कि ये कैसे हैं तो उनके सामने अबू बकर का जिक्र करो, उनके सामने फ़ारूक आज़म का जिक्र करो, उनके सामने मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का जिक्र करो, उनके सामने मौला अली रदी अल्लाह तआला का जिक्र करो। तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन है, ये कुरान की इस आयत में आता है या नहीं आता। अगर उसका चेहरा खिल उठे सहाबा का जिक्र सुन के, अहले बैत का जिक्र सुन के, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र सुन के, तो समझना कि ये इस आयत के तहत आता है, ये मोमिन है। और अगर किसी एक का भी जिक्र सुन के, अब देखिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखिए, आपकी महफिलें देखिए, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे, इधर देखते होंगे अबू बकर होंगे, इधर देखते होंगे उमर होंगे, इधर देखते होंगे उस्मान गनी होंगे, इधर देख के मौला अली होंगे, इधर देखते होंगे तो हज़रत बिलाल होंगे, हज़रत तलहा और ज़ुबैर होंगे, हज़रत सैयदना मिक़दाद होंगे, हज़रत सलमान फ़ारसी होंगे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी होंगे, हज़रत हसनैन करीमैन होंगे। तो ये नबी करीम का एक बाग खिला हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जो हैं वो खिले होते हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहले सुन्नत के घर देखिए, इनके घरों में अबू बकर भी
ان کے گھروں میں عمر بھی، ان کے گھروں میں عثمان بھی، ان کے گھروں میں بلال بھی، ان کے گھروں میں مقداد بھی، ان کے گھروں میں طلحہ بھی، ان کے گھروں میں زبیر بھی، ان کے گھروں میں حسن بھی، ان کے گھروں میں حسین بھی، سب نام جو ہیں، ان کے گھروں میں عائشہ بھی، ان کے گھروں میں میمونہ بھی، ان کے گھروں میں فاطمہ بھی، ان کے گھروں میں زینب بھی، ان کے گھروں میں جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کے نام پہ آمنہ بھی، ان کے گھروں میں خدیجہ، یہ سارے کن کے گھروں میں یہ نام ملتے ہیں؟ یہ الحمدللہ سنیوں کے گھروں میں ہی نام ملتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باغ ہمیشہ سنیوں کے گھروں میں ہی نظر آتا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، بعد میں قیامت تک یہ لوگ آتے رہیں گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، کوئی اپنے والدین کے لیے، کوئی دادے کے لیے۔ اب یہ بھی دیکھیے، یہ اصال ثواب بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ اپنے والدین کا اچھا ذکر کرتے ہیں، ان سے پہلوں کا اچھا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ وہ یوں ہی عرض کرتے ہیں جب بھی دعائیں مانگتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، باری تعالیٰ ہمیں بخش، ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان سے سبقت لے چکے، پہلے ہو چکے، ان کو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا۔ کبھی ہو جاتا ہے نا کہ دیکھو بھئی مشاجرات صحابہ ہیں یا اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اب جب آج اسی لیے علماء نے منع کیا مشاجرات صحابہ میں گفتگو نہ کرنا، کیونکہ جب تم بڑے قریب سے گزرو گے تو کئی چیزیں نکلیں گی، یار یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے، سنتے دیکھتے دیکھتے کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی، یار یہ فلاں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو گئی، فلاں نے زیادتی تو نہیں کی، تو دل میں کچھ نہ کچھ رنجش، کچھ کینہ کچھ آ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ساتھ ہی وہ دعا کرتے ہیں ربنا ولا تجعل فی قلوبنا، باری تعالیٰ نہ ہمارے دلوں میں رکھنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے، نیک بندوں کے لیے، باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، کرودھ نہ رکھنا۔ یہ جو ہے نا بغض، کینہ، نفرت، اصل میں ہم نے اپنے دلوں کو اس سے بھر لیا ہے۔ مومن جو ہے یہ کسی کے لیے اس کا دل میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے لیے بغض رکھے، کینہ رکھے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا ایک حدیث ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے معراج پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ جل مجد کے نور کے پردوں میں، عرش کے پردوں میں رب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے یا اللہ یہ کون جو اتنی بلندیوں پہ پہنچ گیا؟ لوگ تو کہتے ہیں نبی کریم بھی جو ہے عرش پہ نہیں گیا، کئی لوگ وہ بھی ہیں، آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سدرۃ منتہا سے آگے نہیں بڑھے، معراج میں بھی نہیں بڑھے، آگے نہیں گئے۔ بنائے کس کے لیے یہ ساری چیزیں اگر مصطفیٰ نے نہیں دیکھنی تو؟ لنوریہم من آیاتنا، کیا وہ رب کی نشانیوں میں سے نہیں ہیں؟ تو فرمایا ہم تو تجھے یہ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، تو جو دیکھنے والی ہیں وہ ساری کی ساری دکھائیں گے، جو سننے والی ہیں وہ سنائیں گے، جو چکھنے والی ہیں وہ چکھائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا من آیات نے ہے، من تویزیہ ہے، تو ساری نہیں دکھائیں بھائی، ہے ساری دیکھنے والی ہے ہی نہیں ہے، جو دیکھنے والی ہیں وہ دکھائیں گے۔ تو عرش بھی بنایا ہے تو مصطفیٰ نہیں دیکھیں گے تو بنایا کس لیے ہے؟ جنتیں بنائی ہیں مصطفیٰ نہیں دیکھیں گے تو بنائی کس لیے ہے؟ مصطفیٰ کو ہی تو دکھانا ہے۔ تو وہاں ایک اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یا اللہ یہ کیا اتنی بلندیوں میں؟ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناقص ہیں اگر بغض نہ رکھیں گے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، ہاں رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے تو ہم رکھتے نہیں ہیں، ہم تو اپنی ذاتوں کے لیے رکھتے ہیں۔ فلاں نے میرے لیے یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے باپ کے لیے یہ کہہ دیا، فلاں نے، ہم 10 سال سگے بھائیوں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہم بہنوں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے تو وہ لوگ دیکھے ہیں کہ ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ بعض وہ ظالم بھی دیکھے گئے ہیں اپنے باپ کو، ماں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو فرمایا یہ تو کسی مومن کے لیے بھی بغض نہ ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔